الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس مولانا سید جلال الدین صاحب، ہمارے دو مہمان خصوصی جناب مولانا محمد سفیان صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند وقف، ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر افشار صاحب رئیس جامعہ ہمدرد یونیورسٹی، دیگر اساتذہ کرام، عزیز طلباء، نوجوانوں، خواتین و حضرات، مجھے بڑی مسرت ہے اور میں اس مسرت کے لمحات میں اپنے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم اپنے طلباء کو بھی میں نے پیشگی بھی انہیں خوش آمدید کہا ہے، اور اس ہال میں بھی انہیں پھر دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ادارے کے تعارف کے سلسلے میں بھی چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ نوجوان جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کو کلاسز میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہر تہذیب اپنا ایک تصور حق، ایک شعور خیر اور احساس جمال رکھتی ہے، جو اس کے فلسفہ علم و آگہی ایپسٹیمولوجی سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ یہی تصور حق اور شعور علم و آگہی کسی قوم کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہے، جو اس کے نظام تعلیم و تربیت کی روح، اس کے کردار، تہذیبی اقدار، اجتماعی مزاج اور عمرانی وجود کے تسلسل، بقا و ارتقاء کا ضامن ہے۔ اسی لیے کسی قوم کا تعلیمی نظام اس کے بنیادی کردار کا پاسباں اور اس کے ترکیبی اجتماعی کا محافظ ہوتا ہے۔ لہذا زندہ قومیں اپنی تعلیمی پالیسی اور پروگرام کو اس طرح تشکیل و ترتیب کرتی رہتی ہیں کہ اس کے ثقافتی سرمایہ، تاریخی ورثے پوری امانت و دیانتداری کے ساتھ نئی نسل میں منتقل ہوتے رہیں۔ اگر کسی نسل کی پرورش و پرداخت ایسے تعلیم و تربیت کی نظام کے تحت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنا تاریخی شعور اور ثقافتی وجود کی آگہی سے محروم ہو جائے، تو دھیرے دھیرے وہ اپنے اجتماعی مرکز ثقل، سینٹر آف گریوٹی سے دور ہو جائے گی، اور بالآخر کسی بڑے تاریخی حادثے کا شکار ہو کر اپنی اجتماعی شناخت کھو دے گی۔ چنانچہ یہی کچھ موجودہ صورتحال میں اب بھارت میں ہونے والا ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہماری قوم کے نوجوانوں کی تعلیمی اٹھان اسلامی نہیں ہے تو اپنی قومیت کے پودے کو اسلام کے آب حیات سے ہم نہیں سینچ رہے ہیں، اور اپنی جماعت میں پکے مسلمانوں کا اضافہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک ایسا نیا گروہ پیدا کر رہے ہیں جو بوجود اپنے اتحادی مرکز سے، سینٹر آف گریوٹی سے دور ہو کر اپنی شخصیت کو کھو بیٹھے گا، اور گرد و پیش کی قوموں میں سے کسی ایک قوم میں ضم ہو جائے گا جو اس کی بنسبت زیادہ جاندار ہوگی۔ حضرات، یہ تعلیم و تربیت اور یہ نظام تعلیم و تربیت کی اہمیت ہے، اور یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم کیوں، جبکہ یہاں اتنی سینٹرل یونیورسٹیز ہے اور کالج ہے اور علم کا بڑا چرچا ہے، اس کے باوجود ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں اور بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں کسی نئے اقدام
تعلیمی اقدام کے لیے ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ کے نظام تعلیم کا ایک مختصر جائزہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلی چیز جو نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ امت کے اندر تعلیم و تربیت کا جو عہد ذری ہے، اس میں تعلیم اور تعلم کا نظام ایک سوشل موومنٹ کے طور پر امت کے مشن کا لازمی جز تھا۔ اس وقت اقرا بسم ربک الذی اور اقرا وربک اکرم الذی، اس وقت اللہم رب زدنی علما، اللہم ارشیا کما ہے، یہ پورا اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ سب امت کا ہے کہ مشن کے مختلف ابعاد اور ڈائمنشنز تھے۔ قرآن پاک کی تعلیمات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے مسلمانوں کے اندر حصول تعلیم کی ایسی روح پھونک دی تھی کہ حصول علم کی انتہائی مقدس اور اعلیٰ ترین مذہبی فریضہ بن گیا تھا۔ چنانچہ وحی الہی اور حدیث رسول کے تقاضے کو مسلم معاشرے نے اپنی اجتماعی زندگی کی سرگرمیوں کا مرکز اور محور بنا لیا تھا، جس کے سبب اسلامی تہذیب بہت جلد ترقی کر کے علمی اور فکری امامت کے منصب پر پہنچ گئی۔ واضح ہے کہ اسلام میں دین و دنیا کی تقسیم اس طرح نہیں ہے جس طرح مغرب میں ہے، اسی لیے علم کی تقسیم کا یہ تصور بھی جو ابھی چل رہا ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ بہرحال دھیرے دھیرے ملت کی تعلیمی سرگرمیاں وہ مشن مان پڑتا گیا، نظام ملوکیت کی جڑ مضبوط ہوتی گئی۔ تقریباً 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں ملت اسلامیہ کے اندر حکومت کی سرپرستی میں باضابطہ تعلیمی ادارے وجود میں آئے، اور وہاں سے تعلیمی ادارے کا مقصد سرکار کے تحت مذہبی اداروں اور اس کی مذہبی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا، نیز بادشاہ سلامت کے مسلک اور پالیسی کا دفاع بھی کرنا تھا۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کی تاریخ میں ملوکیت کے متوازی خانقاہی نظام بھی پروان چڑھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جہاں ملوکیت کے تحت سرکاری پالیسی اور مسلک کے اثرات نمایاں ہوئے، وہیں پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی قائم ہیں جن پر صوفیانہ رجحانات اور راہبانہ فلسفے کے اثرات بھی غالب ہوتے چلے گئے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اسی کے ساتھ عالمی اسلام کا جو رابطہ ساری دنیا سے ہوا، یونان، روم، ایران اور ہندوستان سے ہوا، تو اس کی علمی اور فلسفیانہ اثرات بھی ہمارے نصاب تعلیم اور تعلیمی اداروں پڑے۔ لیکن اس وقت دنیا سے ہمارا راستہ غلامانہ سطح پر نہیں تھا، اس لیے گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم پورا عالم اسلام غلام ہوتا گیا، اور چنانچہ 1857 کے انقلاب کے بعد جب بر صغیر غلام ہو گیا تو مولانا قاسم نانواتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند تحریک، سر سید علی گڑھ تحریک، اس کے بعد نت العلماء اور دیگر دینی اداروں میں اصلاح نصاب کی کوششیں شروع ہوئیں۔ اسی زمانے میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ نے قرآن کی اساس پر تجدید علوم کا ایک پورا نقشہ پیش کیا۔ بعد میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو 1920 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، جس نے 20ویں صدی کی ابتدا میں ہماری تعلیمی کوششوں کی ایک مثال قائم کی۔ اگرچہ یہ ادارہ مثالی نہ بن سکا، اسی زمانے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلابی تصور کی روشنی میں 1942 میں تحریک اسلامی کے تحت نئی تعلیمی تحریک برپا ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں چند اہم تعلیمی تجربے بھی کیے گئے، بالخصوص ابتدائی اور ثانوی تعلیمی ادارے بر صغیر میں قائم ہوئے۔ 10ویں درجے تک کے نصاب کو بھی مکمل کیا گیا، جس نے اپنے حالات میں ملت کی اہم تعلیمی خدمات انجام دی، اور کچھ ادارے ہنوز اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرد آگاہ حکیم عبدالحمید صاحب مرحوم نے آزادی کے بعد پرآشوب دور میں جامعہ ہمدرد، جس کے بھی وائس چانسلر یہاں موجود ہیں، جامعہ ہت بنیاد ڈالی، جس کے پھل اور پھول پر گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن آزاد ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں یہ ایک ابتدائی پہلی اور اہم کوشش تھی۔ اب 21ویں صدی میں دنیا نے نئی کروٹ لی ہے، اور گلوبلائزیشن، برقی ٹیکنالوجی کے انقلاب اور یونیپولر ورلڈ میں عالم اسلام میں برپا ہونے والی عالمی تحریکات کو ایک نئے چیلنجز دوچار ہیں۔ اس چیلنج کا ایک اہم محاذ تہذیبی ہے، اور اس وقت اس محاذ میں علم کو مارکیٹ کی شے بنا دینے پر اصرار ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مارکیٹ مینجمنٹ کی بڑھتی ہوئی استعداد اور علم کے بجائے ہنرمندی پر زور اور ٹیکنالوجی کی قوت اور پروپیگنڈے کے نئے اسالیب کے ذریعے علم کو بازاری اشیاء بنانے کی نئی کوششیں ہو رہی ہیں۔
تعلیمی ادارے کو عالمی منڈی کے ایک شاپ مال جیسے اداروں میں تبدیل کیا جائے جہاں سرمایہ کاری کے ذریعے تعلیم ایک نفع بخش تجارتی کاروبار بن گئی۔ تعلیم کے محاذ پر جہاں یہ بنیادی چیلنج عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کو درپیش ہے، وہیں ملکی سطح پر اپنے اپنے حالات میں کچھ اور نئے چیلنجز بھی ہیں۔ مثلا ہندوستان میں ایک تنگ نظر متعصب گروہ کے اقتدار میں آنے اور پالیساز اداروں کو پوری طرح گرفت مضبوط کرنے کے بعد قدیم ہند آریائی تہذیب کو غالب کرنے کے لیے تعلیمی نظام کا ظافریکرن کی جو پالیسی وضع کی جا رہی ہے، اس نے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے لیے تعلیم کے محاذ پر نئے سوالات کھڑے کر دیے، بلکہ بعض پہلو سے اہنکار، مت اور آستھا کے بل اور چھل پر قدیم تہذیب کے غلبے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ 1857 کے بعد تہذیبی خطرے سے زیادہ نازک اور مشکل ہے، کیونکہ انگریزوں کی حکومت کے مقابلے میں اپنی جمہوری حکومت سے مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ 1857 کے زمانے میں ملت کا جو اجتماعی قوا زیادہ مضبوط اور مستحکم تھا، لیکن آزادی کے بعد تقسیم ملک کے عذاب کو اور فسادات کی شکل میں دوسری مصیبت کو جھیلنا اور قومی زندگی کے ہر میدان میں تعصب کی مار کو برداشت کرنا، یہ ایسی آزمائشیں ہیں جس نے ہماری ملت کی اجتماعی اعصاب کو گزشتہ 75 برسوں میں بہت کمزور کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ملت نے ان حالات سے نمودآزما ہونے کے لیے ایک سخت کوشی اور سخت جانی کا سبق سیکھا ہے۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سخت کوشی کو محض اپنی بقا کی جنگ میں کھپا دینے کے علاوہ اپنی ارتقاء کی منصوبہ بندی پر کو عملی جہاں پہنانے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے، جو تعلیمی ترقی کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ہم نے اپنی نئی نسل کے لیے اس پرآشوب دور میں تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کر لیا کہ وہ اپنے تصور حق، شعور خیر اور احساس جمال، جس کی اساس ایمان بالغیب ہے، اس سے وابستہ رہتے ہوئے معاصر ہندوستانی سماج اور دیگر تہذیبوں سے اعلیٰ علمی اور خیر خانہ سطح پر مکالمہ اور کریشن آف نالج کے میدان میں عالمی انسانیت کے شانہ بشانہ چل سکے تو یہی تدبیر ہمارے روشن مستقبل کی اصل ضمانت ہوگی اور یہی علم کے میدان میں ہمارا اصل چیلنج ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر مغرب اپنے علم کو جس نے کریشن آف نالج کیا ہے اس کو پیٹنٹ کر دے اور کہہ دے کہ دوسرے لوگ نہیں پڑھیں گے تو ہم شاید 500 سال پیچھے ہو جائیں۔ ہم نے کریشن آف نالج کے میدان میں صدیوں سے کچھ کام نہیں کیا۔ اس چیلنج سے نمودآزما ہونے کے لیے 2005 میں اس اسلامی اکیڈمی کا قیام میں آیا، جس کے تحت 2013 سے ایک ادارہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے نام سے چل رہا ہے۔ اس کا بنیادی تصور یہی ہے کہ اس وقت ملک اور ملت میں یہ ادارے کا جو بنیادی کنسپٹ یہ ہے کہ اس وقت ملک اور ملت میں جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ان سے جو لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ان استفادہ کرتے ہوئے ان میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، چونکہ یہ ادارے دو طرح کے ہیں، ایک ادارے سیکولر، ایک ادارے کی حیثیت سرکاری سیکولر طرز کی ہے اور دوسرے مذہبی روایتی ادارے۔ یہ دونوں ادارے ہماری نئی نسل کو ایک حد تک کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، وہ ہمارے تصور حق اور خیر جو ایمان بالغیب کی قوت سے برگوبار لاتا ہے اس کی پرورش کا سامان نہیں کرتے، بلکہ ہم کو خیر امت کے بلند کردار سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح قرآن و سنت کو فطری سطح ادراک، نیچرل موڈ آف پرسیپشن پر اخذ کرنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں لیکن مفسرین کو پڑھتے ہیں۔ نیچرل موڈ آف پرسیپشن پر قرآن کو ریسیو کرنا، پھر ان کے اندر اتنا عزم و حوصلہ نہیں رہتا ہے کہ اس پر عمل کر سکے، پھر ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ کنٹمپرری موڈ آف پرسیپشن پر دوسروں کو بتا سکے، عصری سطح ادراک پر پیش کرنے کا ملکہ اور حوصلہ بھی پیدا نہیں کرتے۔ ہمارے مدرسے ایک دور میں یقیناً معاشرے کے مذہبی ادارے کی حفاظت اور رسومات کی ادائیگی میں بڑا رول ادا کر رہے تھے، لیکن آج کی جمہوری، سیکولر اور ہر آن بدلتے ہوئے معاشرے میں کوئی بڑا رول ادا نہیں کر رہے۔ دوسری طرف سرکاری تعلیمی اداروں کا معاملہ دینی نقطہ نظر سے مہلک اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا اصل ہدف 2 وقت کی روٹی یا معیاری زندگی کی دوڑ میں حصہ لینا ہے۔ اخلاقی اور روحانی گوشہ بہت حد تک خالی ہو چکا ہے، وہ ہمیں خود ہمارے شعور حق و باطل سے دور کرتے ہیں۔ اس پہلو سے اسلامی اکیڈمی کی پہل ایک نئی معنیت رکھتی ہے۔ حضرات، ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ یاد رکھی جماعت اسلامی ہند کے وسیع کیمپس میں یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، لیکن اس کے مقاصد جلیل
اور منصوبے بڑے دوررس ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم نے علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، دیوبند، ندوۃ العلماء وغیرہ اور اس کے بعد ہمدرد یونیورسٹی جیسے بڑے ادارے قائم کیے تھے، لیکن اب بڑے ادارے کا قیام بہت دشوار ہے اور آہستہ آہستہ دشوار تر ہوتا جائے گا۔ اب تعلیم کو عام کرنے کا ایک نیا میدان قدرت نے کھول دیا ہے، یعنی فاصلاتی اور آن لائن تعلیم۔ اس طرح کے ادارے کے ذریعے ذہنی علمی انقلاب لانے پر ہمیں اپنی توانائی صرف کرنی چاہیے۔ چنانچہ پہلے قدم پر اسلامی اکیڈمی ٹرسٹ نے ادارہ قائم کیا ہے جس نے پورے ہندوستان سے ذہین اور مختلف سطح کے منتخب طلبہ کو طے شدہ کورسز سے گزارا جاتا ہے۔ ایک کورس مدارس کے فارغین کے لیے ہے۔ مدارس کے فارغین کے لیے دو طرح کے افراد ہم تیار کرتے ہیں، کچھ کمیونٹی لیڈرشپ کی حیثیت سے سماج کی میں ملت کے مختلف سطح پر خدمت انجام دیں، اور دوسرے تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں اور اس سلسلے میں ان کی مدد بھی کی جائے۔ اسی طرح سیکولر تعلیمی اداروں سے فارغین کے لیے بھی ہم دو طرح کی تیاری کرتے ہیں۔ انہیں عربی زبان اور علوم اسلامی کی تعلیم و تربیت اس طرح دی جائے کہ وہ زندگی کے جس میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جانا چاہیں اس میدان میں اسلام کی صحیح نمائندگی کریں، اور دوسرے وہ طلبہ جو علمی اور تحقیقی کاموں میں لگے اور فکر اسلامی کی بنیاد پر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اس سلسلے میں اچھے اور ذہین طلبہ کو مزید آگے کے لیے ملک اور عالم اسلام کی مختلف ریسرچ سینٹر سے وابستہ کرنے کے لیے بھی وظیفے دیے جائیں، اور بعض طلبہ کو 2 سال کے بعد مزید 1-2 سال ریسرچ اسسٹنٹ کی حیثیت سے رکھ کر اعلیٰ تعلیم کے حصول کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ ایسے طلبہ نے اس مرتبہ JRF اور نیٹ کورسز یہاں مکمل کیے ہیں اور مختلف یونیورسٹی سے وہ وابستہ ہے۔ اسی کے ساتھ نصاب کو مختلف مدارج میں تقسیم کر کے شارٹ ٹرم کورسز بھی مختلف سطح کے طلبہ کے لیے شروع کی جائیں گے۔ واضح رہے کہ اب ہمیں اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت اس نہج پر کرنی چاہیے، وہ عصری تعلیم سے ہر سطح پر برادران وطن کے ساتھ رہتے ہوئے اس کمی اور کوتاہی کو پورا کریں اور آگے بڑھیں، اور اس کے لیے برج کورسز کے ساتھ جز وقتی، سنڈے، سمر کلاسز، شارٹ ٹرم کلاسز، تعطیلاتی کلاسز، شبینہ کلاسز بھی چلائے جائیں تاکہ اپنے اپنے مقام پر معمول کی تعلیمی اور معاشی اور دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ملت کی نئی نسل ان کورسز سے استفادہ کر سکے۔ اس طرح اسلامی اکیڈمی ٹرسٹ کے تحت ایک ایسی یونیورسٹی قائم کرنا ہمارا ہدف ہے جس میں فاصلاتی اور آن لائن تعلیم کے ذریعے ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کا متوازن نظم کیا جا سکے۔ اس سرگرمیوں کو ہمیشہ تحقیقی اور ریسرچ کی سطح سے تازہ غذا اور ذہنی کمک بھی ملتی رہنی چاہیے۔ حضرات، انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈی اینڈ ریسرچ کے نام سے ہی ایک سینٹر اسی منزل کی طرف پہلا قدم ہے جس کے 2013 سے ابھی تک کے جو طلبہ فارغ ہے ان کو آج ہم کنووکیشن کی سند دے رہے ہیں۔ 2 سالہ یہ کووڈ کی نظر ہو جانے کی وجہ سے، ورنہ ہم امید کرتے تھے کہ یہ کام ہم 2 سال اور پہلے کر دیتے۔ بہرحال اس کا مقصد ہندوستان میں ملت کی آنے والی نسل کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ برادران وطن کی نئی نسل کے ساتھ ہر سطح پر خیر خواہانہ مکالمہ کو جاری رکھتے ہوئے وہ اپنے تصور حق کے ساتھ خیر کے کاموں میں برادران وطن کے ساتھ ہم قدم ہو کر ملک کی مادی، اخلاقی اور روحانی تعمیر میں صحیح حصہ اور رول ادا کر سکیں۔ یہاں کی تعلیمی نصاب کی بھی اپنی کچھ اہمیت اور معنویت ہے۔ یہ وقت شارٹ ہے، میں نے کچھ زیادہ وقت لے لیا ہے، لیکن اس وجہ سے تاکہ یہ ادارہ عام تعلیمی اداروں سے جو تھوڑا الگ ہے، اس کا جو مین پرسیپشن ہے وہ ہم سب پر پھر تازہ ہو جائے۔ میں پھر ایک دفعہ اپنے مہمان گرامی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور اپنے نوجوانوں کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ شکریہ۔